کھانے کو ضائع نہیں کرنا. کچھ لوگ دیکھتے ہیں کوئی چیز, کہتے ہیں اچھا پھینکو اس کو, پر کھجور لیں گے اس کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی لگ جاتی نا سسری سی, تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کھانی, پھینک دو پھینک دو پھینک دو. یہ اسراف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ کے سامنے پرانی کھجور پیش کی گئی, آپ نے کھول کے اچھی طرح جائزہ لیا, سسریاں نکالی, صاف کیا اور باقی کھا لی. اگر کوئی لقمہ زمین پہ گر جاتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ اٹھا کے پھینک دو؟ نہیں, بلکہ اس کو صاف کر کے کھا لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے, یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی. لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ اس کو کھا لے صاف کر کے, اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. کھانے کے بعد برتن کو کیا کرنا چاہیے؟ صاف کرنا چاہیے. ہم پہلے بے سوچے سمجھے برتن بھر لیتے ہیں, خاص طور پہ شادیوں میں. توجہ سے سنیے یہ بات, بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں اور پلیٹوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنا لیتے ہیں کھانا ڈال ڈال کے, اور پھر 2-4 لقمے کھاتے ہیں, کوئی چھوٹے بچے کو ساتھ کھلایا, اور باقی ساری کی ساری پلیٹ واپس. اس کا حساب کون دے گا؟ پہلے تھوڑا ڈال کے چکھ لیں کہ آپ کے حساب سے نمک پورا ہے یا نہیں, اور اگر پہلی دفعہ میں آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو بس پھر دوبارہ اتنا ڈالیں جتنا آپ کو بھوک ہے کھانا ہے. کھانا زیادہ نہیں ڈالنا, نہ گھر میں, نہ شادیوں میں, پارٹیوں میں, نہ کسی کے گھر, کیونکہ وہاں انسان سوچتا ہے میرا کیا جاتا ہے, مجھے تو کوئی نقصان نہیں. اور کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کے شہر میں کتنے لوگ رات کو بھوکے سوتے ہوں گے, آپ نے ان کے حصے کا بھی منگا کے پکا کے ضائع کر کے بنوں میں پھینک دیا. تو کھانے کے بعد برتن صاف کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے بازو کا اندازہ نہیں ہوتا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو کھا کے جلدی پیٹ بھر جاتا ہے, تو پھر اس کھانے کو الگ نکال لیں. اگر کوئی بلی وغیرہ ہے اس کو ڈال دیں, اگر کوئی چاول وغیرہ ہے اپنے گھر میں ایک ایسی کنالی رکھ دیں, کوئی ایسی ڈش رکھ دیں کہ جس میں بچا ہوا کھانا جا کے ڈال دیں, پرندے آئیں گے وہ کھا کے چلے جائیں گے, آپ کو ثواب ملے گا. میں تو جب روٹی خود بناتی تھی تو پیڑے کا آٹا ہوتا ہے نا, وہ اگر ہاتھوں کو لگ جاتا تھا تو میں اس کے لیے الگ برتن رکھتی تھی, اور صبح سے رات تک جتنے بھی اس کے اندر ہاتھ سے اترا ہوا آٹا جمع ہوتا تھا وہ شام تک چھوٹی چھوٹی سوئیاں بن جاتا تھا سوکھ کے, پھر میں اس کو چڑیا کو ڈال آتی تھی. کیونکہ ذرے کا بھی وزن ہوگا نا قیامت کے دن, کے نہیں, ذرے کا وزن ہے نا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. شر کیا ہے؟ ضائع کرنا. خیر کیا ہے؟ کسی کے فائدے میں لے آنا. اور مجھے امید ہے کہ آپ پرندوں وغیرہ کے لیے پانی بھی رکھتے ہوں گے. آج کل آپ دیکھیں بارشیں نہیں ہو رہی, سخت گرمی میں بھی پانی ڈالیں, لیکن سردی میں بھی پانی رکھیں. کبھی راستے میں دیکھتے ہو نا پرندوں وغیرہ کو, میں سوچتی کہیں پانی نظر نہیں آ رہا, پتہ نہیں کہاں سے پیتے ہیں بےچارے, ان کو بھی پیاس لگتی ہوگی. تو آج کل بھی کچھ نہ کچھ پانی, یعنی برتن بنا چھوڑے گھر میں. اگر آپ کو چھوٹا سا بھی گھر ہے, کھڑکی کے باہر بھی چھوٹی سی جگہ ہے, تو وہاں ایک چھوٹی سی کوئی چیز لگا دیں, لیکن اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. پھر اسی طرح صحت کو فائدہ دینے والی غذا کھائیں, اور وہ چیزیں چھوڑ دیں جو صحت کو نقصان دیتی ہیں. ام منذر کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے, آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے, اور علی رضی اللہ عنہ بیماری سے اٹھے تھے, کمزور تھے. ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے کھانے لگے, اور حضرت علی بھی کھانے کے لیے اٹھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا رک جاؤ, ابھی تم کمزور ہو. چنانچہ وہ رک گئے, ان کو پرہیز بتایا آپ نے. ام منذر کہتی ہے میں نے جو اور چکندر پکائے ہوئے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے, تو آپ نے فرمایا اے علی یہ لے لو, یہ تمہارے لیے زیادہ فائدے کی چیز ہے. کھانا کھا کے کیا کرنا چاہیے, شکر کیسے کرنا چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلی دعائیں کون سی ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں. ایک نہیں کئی دعائیں ہیں. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان دعاؤں کو, اس پیپر کو اس میں سے الگ کر کے آپ نے اپنے کچن میں جہاں کھانا کھاتے ہیں, یا ڈائننگ ہال میں, یا پھر جہاں بھی آپ ہوتے ہیں وہاں یہ لگا لیں, اور دیکھ کے پڑھنا شروع کریں, اور ایک ایک یاد کرنا شروع کریں, تاکہ کھانے کے بعد پڑھ کے آپ اٹھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت ثواب ہوگا, اور یہ شکر ادا کرنے کا ایک
طریقہ ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اے اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا. سبحان اللہ. ہر دفعہ کھانا کھا کے اگر آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرما، تو کیا ہوگا؟ شکر ادا کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ بہتر ملتا ہے. پھر الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور اسے جسم میں پیوست کیا، یعنی ہمارے جسم کا حصہ بنا اور اس کے نکلنے کی راہ بنا، یعنی جو ویسٹ تھا وہ بھی جسم سے نکل گیا. اور اسی طرح باقی دعائیں بھی ہیں. میں نے یہ دعائیں اپنے